انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ٹوکیو میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے خصوصی اہمیت چین کے ساتھ معاملات کو دیے جانے کی توقع تھی۔ ان چار ممالک کے گروپ کوآڈ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر جاپان میں موجود تھے۔ معیشت کے بارے میں بات کریں تو امریکہ کوآڈ کے رکن ممالک میں سب سے بڑی معیشت ہے، جبکہ جاپان تیسری اور انڈیا معاشی لحاظ سے پانچویں بڑی معیشت ہے۔ یہ بڑی طاقتیں دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کے دنیا پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور دنیا کے چین پر انحصار کو کم کرنے کے ارادے سے ٹوکیو میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اجلاس گزشتہ ماہ ہونے والے ورچوئل اجلاس سے مختلف ہے، جس میں انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے ٹریڈ اینڈ کامرس وزراء نے شرکت کی تھی۔ انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کی اس کوشش کو سپلائی چین ریزیلینس انیشیٹو کا نام دیا گیا، جس کا مقصد ایسی راہیں نکالنی ہے جن سے چین پر انحصار کم ہو اور دوسرے ممالک یا بلاکس کے ساتھ مل کر سپلائی چین کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ ان کوششوں کو چینی صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چینی حکومت کی انفراسٹرکچر اور سپلائی چین تیار کرنے کی حکمت عملی ہے، جس کے تحت 70 ممالک اور اداروں میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چین نے یہ پروجیکٹ سن 2013 میں شروع کیا تھا۔ اب تک اس منصوبے پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دو دھاری تلوار یعنی کوآڈ اور SCIR کا تجارت، صحت اور سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھا کر چین کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ٹوکیو میں جاری اجلاس کوآڈ ممالک کا دوسرا اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ایجنڈے میں بہت حد تک کووڈ-19 کے بعد نئے عالمی نظام اور ایشیا میں وبائی امراض سے پیدا ہونے والے چیلنجز پر غور کرنا ہے۔ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے اجتماعی طور پر توقع کی جائے گی کہ وہ ایک آزاد اور انڈو پیسیفک خطے کی اہمیت کی تصدیق کریں گے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران اس وبا کے بعد نئی دنیا کے ابھرنے کی پیشگوئی کی تھی اور اس میں انڈیا کے اہم کردار پر زور دیا تھا۔ حقائق پر غور کریں تو چین سن 2013 سے 2017 تک انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا اور اب دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ آسٹریلیا کی کل برآمدات کا تقریباً نصف 48.8% چین کو جاتا ہے۔ چین اور جاپان کے درمیان سن 2019 میں دو طرفہ تجارت 317 ارب ڈالر تھی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے باوجود سن 2019 میں دو طرفہ تجارت 558 ارب ڈالر تھی۔ رواں سال جولائی تک چین اور امریکہ کے مابین دو طرفہ تجارت 290 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ ان حقائق سے یہ واضح ہے کہ ان ممالک کا چین سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہوگا۔ محبوب علی، برائٹ اسٹار ٹی وی، پاکستان۔